کہ بچوں کی ٹینشن زیادہ نہ لیا کریں. کیا کھا کیوں نہیں رہا؟ مائیں خود دبلی ہو جاتی ہیں بچوں کی ٹینشن میں کہ کھا نہیں رہا, یہ کھا لے, نہیں یہ نہیں کھائے گا. اب صبح ناشتے میں بچوں کے ساتھ کیا, ہمارے گھر بھی بچے ہیں نا, صبح ناشتے میں بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے آج کل جو ہو رہا ہے, ہماری اماں پراٹھا بنا کے دیتی تھی ہمیں, کھاؤ یہ کھاؤ, ٹھیک ہے نا. تو اس کی وجہ ہے کہ آج ہم پٹھان ہوٹل کے 2 پراٹھے ہضم کر لیتے ہیں آرام سے. مجھے لوگ کہتے ہیں یار یہ کہ لوہا لاٹ ہے کہ کیا میدا رکھا ہوا ہے آپ نے. پٹھان ہوٹل کے پراٹھے ہضم کرنا آسان کام نہیں ہے. وہ بھی ربڑ کے پراٹھے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کوئٹہ ہوٹل کے جو اکثر ربڑ جیسی ہوتی ہے, وہ کھانے نہیں چاہیے, کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ بھی کھانا شروع کر دیں, میدا ہے وہ. تو وہ اللہ کا شکر ہے پھوڑ دیتے ہیں ہم طبیعت سے. تو اس لیے کہ ماؤں نے پراٹھے کھلائے ہوئے ہیں, اب بچے وہ پتہ نہیں بریڈ کو ڈبو کے کھا رہے ہیں, ایک بسکٹ لے لیا اور گھی کی اسمیل آتی ہے ان کو, دیسی گھی سے نا, مما اس میں اسمیل آ رہی ہے, یہی ہوتا ہے نا. دیسی گھی میں کیا آ رہی ہے مما؟ اسمیل آ رہی ہے. آج کل بچوں کو ماں باپ نے بگاڑ دیا ہے. ہمیں تو یاد ہے ہم جب کھانا کھاتے تھے تو سمجھ میں آئے نہ آئے گن پوائنٹ پہ ہمیں کھلایا جاتا تھا. ہماری والدہ کا چمٹا مجھے یاد آتا ہے, اللہ مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. کھانا پک رہا ہے نا, آلو کی بھجیا, صحیح ہے نا, وہ انڈین کھانے بناتی تھی. آج کھنڈیاں پکی ہیں, وہ کھنڈیوں کا تو لفظ اب کہیں سننے کو ہی نہیں ملتا, آج بڑیاں پکی ہیں, بڑیاں. ہماری والدہ وہ انڈیا کے پرانے کھانے تھے, بڑیاں, کھنڈیاں. وہ کڑی چاول تو ہٹو بچوں ہے, کڑی چاول تو ابھی بھی چھوڑتے نہیں ہم. کڑی چاول تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں کڑی چاول کا. جی ہاں, ساگ. تو وہ کھنڈیاں, بچوں کو یہ کھنڈیاں ونڈیاں سمجھ میں نہیں آتی ہے, تو ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے نا کچھ وقت کے بعد. تو وہ بھجیا پکا لی, تو آج کڑیاں پکا لی. تو ہمارا وہ کڑیاں جو ہے نا, وہ کیا تھا, کڑیاں کہہ رہا ہوں, کھنڈیاں اور بڑیاں. وہ منگوچیاں بھی ہوتی تھیں, بیسن کی منگوچیاں. وہ دیکھ کے ہمارے چہرے پہ سلوٹیں آنا شروع ہو جاتی تھی. ہمیں چاہیے تھا بھائی ہر دفعہ گوشت کا سالن ہو, یا کوئی بریانی ہو, یا کوئی پلاؤ ٹائپ کی چیز ہو. تو والدہ نے کبھی بھی ہماری چہرے کی سلوٹوں سے متاثر ہونے کی کوشش نہیں کی. ارے نہیں یہ کھا لے, چل یہ بنا دوں, چل انڈا بنا دوں, صحیح ہے نا. چمٹا دکھاتی تھی, کھا اسے. وہ جو چمٹے سے روٹی پکڑی ہوتی تھی نا, ایسے دکھاتی تھی, کھاؤ. بعض دفعہ کھاتے تھے, بعض دفعہ منہ بنا کے نا تھوڑا بہت گھمایا اور نکل لیے پتلی گلی سے, بھائی نہیں کھایا جا رہا, تو نہیں کھاؤ تو جاؤ, بھوکے رہو, صبح ناشتہ مل جائے گا. جتنی خوراک صحت کے لیے ضروری ہے نا وہ مل جاتی ہے. کوئی ضروری نہیں کہ مائیں بچوں کو ٹھونس کے ہی بڑا ہی نہیں ہوگا, بڑا خود بخود ہوگا, صحیح ہے نا, ذہن میں رکھو. آج تک میں نے کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھا جو بڑا ہی نہ ہوا ہو کہ جی یہ 5 سال کے بعد رک گیا تھا, اب یہ اتنے کا اتنا ہی ہے. کوئی بیماری کی وجہ سے قد رک جائے تو ایک الگ بات ہے, کم کھانے کی وجہ سے کبھی بھی قد نہیں رکتا. یہ میڈیکلی ثابت ہے. میرے تو بڑے بڑے ڈاکٹروں سے تعلقات ہیں. ابھی پھر پرسوں ماشاءاللہ ایک بہت بڑے ڈاکٹر آئے تھے, ان سے ہم نے پورا انٹرویو لیا اور بہت ساری معلومات ملی. تو میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ بچے کی جو قد ہے نا, اور جو گروتھ جتنی ہونی ہے وہ آٹومیٹیکلی ہوگی, اس کو روکنا بہت مشکل ہے. اگر آپ ماں باپ چاہیں کہ ہمارا بچہ 5 فٹ سے اوپر نہ جائے, مثلا کسی کے بچے بڑے لمبے ہو رہے ہیں, خود بھی لمبے ہیں وہ ماں باپ, وہ چاہ رہے ہیں یار یہ تو 6 فٹ کے عجیب سے لگ رہے ہیں, تو یہ 5.5 پہ آ کے رک جائیں. روکنا مشکل ہے. جتنا بھی بھوکا رکھو گے نہیں وہ 5.5 تک پہنچے گا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ تو قدرت کی طرف سے نا ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو چکے ہوتے ہیں, یہ پروگرامنگ پہلے سے ہو چکی ہوتی ہے. اس کمبخت نے کتنا بڑا ہونا ہے, کتنا چوڑا ہونا ہے, اس کی ہڈی کتنی چوڑی, یہ سب چیزیں گاڈ گفٹڈ ہیں. اب آپ اگر چاہو کہ بلی کو کھلا کے شیر جتنا بڑا کر دو تو ہو جائے گی, پھٹ کے اٹھا کے مر جائے گی, وہ ہلاک ہو جائے گی. اور اگر آپ یہ چاہو کہ میں اس کو اتنا کم کھلاؤں کہ یہ چوہے جتنی ہو جائے تو ہو جائے گی. بھائی جتنا قد اس نے نکالنا ہے, اور قد اکثر ماں باپ پہ جاتا ہے نا, والدین پہ, یا جو آپ کے جو باپ دادا کا. چائنا والے جتنا بھی کھا لیں, کیا خیال ہے, وہ اتنے سے ہی رہیں گے, پدے سے. وہ اگر ان کی کوئی وہ جینس میں تبدیلی کی تو وہ شاید 8-10 نسلوں کے بعد جا کے کوئی انجیکشن لگا کے کوئی فارم مرغی کی طرح کی کوئی نسل نکالی جائے تو پھر ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ چینج کرنا آسان نہیں ہے. میری چھوٹی بچی کو ٹونسلز ہے نا, تو
تو میں بڑا پریشان تھا میں کہ اس کو آپریشن کراؤں کیا کراؤں. اللہ جزائے خیر دے کہ یہاں ڈاکٹر صاحب ہیں بڑے سمجھدار. میں نے ان سے کہا یہ اس کے ٹونسلز نہیں ختم ہو رہے. تو انہوں نے کہا اس سے آپ کو تکلیف کیا ہے؟ میں نے کہا تکلیف یہ ہے کہ ٹونسل ہے, بچے کی گروتھ نہیں ہوگی اس سے. انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے, اگر ٹونسلز کے سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا, بار بار بخار ہو رہا ہو نا پھر تو نقصان ہے. اگر بخار نہیں ہو رہا تو انہوں نے کہا قدرتی چیزوں کو چھیڑ چھاڑ کی کوشش. ایسے سمجھدار ڈاکٹر بھی مارکیٹ میں تھوڑے سے شارٹ چل رہے ہیں. بعض ڈاکٹر, سب نہیں, بعض ڈاکٹر تو قصائی ہوتے ہیں, وہ پہلے سے آ رہے چاپڑ واپڑ لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, لاؤ وہی اس کو کیا کاٹنا ہے بتاؤ خالی. ٹھیک ہے نا, حقیقت سب نہیں, بعض وہ چاپڑ اور پھوڑے پہلے سے لے کے بیٹھے, بتا کاٹنا کیا ہے بس. اور ہمارے فرمایا کرتے تھے ان کی نظر میں کامیاب آپریشن یہ ہوتا ہے کہ جو چیز کاٹنی تھی وہ کٹ گئی ہے, بس یہ کامیاب آپریشن ہے. اب وہ پہلے زندہ وہ زخم پک جائے یا اس کی وجہ سے اس کے سائڈ افیکٹ زیادہ ہوں اور کوئی بڑی بیماری ہو جائے یا وہ جو بیماری کے لیے آپریشن کیا تھا وہ ٹھیک ہو نہ ہو, کہتے ہیں کامیاب آپریشن ہے, یعنی جو چیز کاٹنی تھی وہ کٹ گئی ہے, یہ کامیاب آپریشن. ٹھیک. تو خیر وہ میں نے کہا وہ بچی کے ٹونسلز ہیں وہ, تو انہوں نے کہا بھائی, میں نے کہا وہ پتہ نہیں قد اس کا نکلے نہ نکلے. انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے, بچہ ہو بچی ہو, جتنا قد قدرت نے تقدیر میں لکھا ہے نا, یعنی اس کے ڈی این اے میں, وہ نکال کے بچہ رہتا ہے. تو یہ بچوں کی ٹینشن زیادہ نہ لیا کریں, کیا کھا کیوں نہیں رہا. مائیں خود دبلی ہو جاتی ہیں بچوں کی ٹینشن میں کہ کھا نہیں رہا, یہ کھا لے, نہیں یہ نہیں کھا گا. اب صبح ناشتے میں بچوں کے ساتھ کیا, ہمارے گھر بھی بچے ہیں نا, صبح ناشتے میں بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے آج کل جو ہو رہا ہے, ہماری اماں پراٹھا بنا کے دیتی تھی ہمیں, کھاؤ یہ کھاؤ. ٹھیک ہے نا. تو اس کی وجہ ہے کہ آج ہم پٹھان ہوٹل کے 2 پراٹھے ہضم کر لیتے ہیں آرام سے. مجھے لوگ کہتے ہیں یار یہ کہ لوہا لاٹ ہے کہ کیا میدا رکھا ہوا ہے آپ نے. پٹھان ہوٹل کے پراٹھے ہضم کرنا آسان کام نہیں ہے, وہ بھی ربڑ کے پراٹھے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کوئٹہ ہوٹل کے جو اکثر ربڑ جیسی ہوتی ہے, وہ کھانے نہیں چاہیے, کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ بھی کھانا شروع کر دیں, میدا ہے وہ. تو وہ اللہ کا شکر ہے پھوڑ دیتے ہیں ہم طبیعت سے. تو اس لیے کہ ماؤں نے پراٹھے کھلائے ہوئے ہیں, اب بچے وہ پتہ نہیں بریڈ کو ڈبو کے کھا رہے ہیں, ایک بسکٹ لے لیا اور گھی کی اسمیل آتی ہے ان کو, دیسی گھی سے نا, مما اس میں اسمیل آ رہی ہے. یہی ہوتا ہے نا, دیسی گھی میں کیا آ رہی ہے مما, اسمیل آ رہی ہے. وہ جو فضول قسم کا تیل جس میں صرف ڈبے پہ وٹامن لکھے ہوئے ہوتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں جتنا وٹامن اے اور B+ اور یہ پتہ نہیں کیا خزانے ہیں اس میں. اور بھائی لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تھوڑی ہے, کچھ بھی لکھ دو ہے بھائی, ڈبے پہ لکھ دو یار. آپ وٹامن B+ کو 6 سے ضرب دے کے لکھ دو, کوئی چھاپا نہیں پڑے گا فیکٹری پر, کوئی وزارت خوراک کی طرف سے کوئی چھاپا پڑے کہ یار یہ ڈبے پہ تم نے وٹامن B+ اور کیا کیا لکھا ہوا ہے بھی کہ نہیں ہے. کبھی چھاپا پڑا؟ پہلی دفعہ میں ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت خوراک کے جو محکمہ ہے وہ اس کو رپورٹ پیش کرنی ہوتی ہے, وہ بھی پتہ نہیں آج کل تو پیسے کھلا کے رپورٹیں بن رہی ہیں. قتل کے کیس میں رپورٹیں پیسے کھلا کے بن جاتی ہیں. تو ڈبے میں وٹامن ہے یا نہیں اس کے لیے کوئی ریسرچ کرے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ ابھے نندن کو جب ہم نے چائے پلا کے واپس کیا نا, تو انڈیا کو بہت غصہ آیا تھا. تو اس پہ انہوں نے دھمکی دی تھی بعض ٹی وی چینل نے کہ ہم ان کے ٹماٹر بند کر دیں گے, انڈیا سے ٹماٹر بہت آتا ہے. تو ہمارے یہاں بعض لوگوں نے کہا ہمارے ہاں تو ٹومیٹو کیچپ میں ٹماٹر نہیں ڈلتا جو ہے ٹماٹر کی چٹنی. تو ہمارے یہاں تو جو جس چیز کی چٹنی ہے اس میں وہ چیز نہیں ڈل رہی بھائی. تو آپ کیا سمجھتے ہو اس آئل میں وٹامن B ڈالیں گے؟ یہ ہے بھائی, وٹامن A ڈالیں گے تو دیسی گھی میں ملے گا آپ کو. یہ جو کوکنگ آئل آ رہے ہیں نا یہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی, کھا لیا کریں, کوئی وہمی نہ بنے. اللہ نے اگر پیسے دیے تو گھی کھایا کریں, بچوں کو گھی کا عادی بنائیں. نہیں دیے تو پھر جو دنیا کھا رہی ہے وہ کھاتے رہیں, وہمی نہ بنے. مر جائیں گے نا زیادہ زیادہ, کیونکہ اب پیسے ہیں نہیں اور گھی خرید کے ٹینشن سے مر جائے گا وہ, تو وہ ٹینشن زیادہ نقصان دہ چیز ہے. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی دیسی انڈے کھایا کرو, پیسے ہیں. نہیں ہے تو یہ فارمی کھاؤ جو پوری دنیا کھا رہی ہے, دیسی مرغیاں کھایا کریں. نہیں ہے تو وہمی نہ بنے, یہ فارمی چکن کھا کے بھی ہم نے 90 سال لوگوں کو جیتے ہوئے دیکھا. اللہ نے پیسہ دیا تو پھر دیسی چیزوں کو, تو جب نہیں دیا تو جو ہے وہی کھاؤ. گٹکا نہ کھاؤ بس, پان نہ کھاؤ, یہ زیادہ یہ صحیح نہیں ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی.
تو ہوس کیا ہے؟ بچوں کو بھی ہوس کا مریض بنا دیا، وہ کھاتے نہیں ہیں، یہ کھاؤ تو وہ کھاؤ، تو بھائی عادت ڈالو ان کو سب کچھ کھائیں، اسی سے طاقت. جو بچہ روٹی نہیں کھا سکتا اس کا مطلب وہ تو طاقت نہیں آئے گی اس کے باڈی میں، وہ کمزور ہوگا. روٹی پراٹھوں کا عادی بنائے بچوں کو. تو ہوس جو ہے، کھانا بھی انسان کی ایک خواہش ہے، یہ بھی دنیا میں داخل ہے اور یہ حلال خواہش ہے، لیکن اگر یہ اعتدال سے بڑھ جائے تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ خواہش نہیں بلکہ ہوس. تو عزت بھی انسان کی ایک ضرورت ہے، لیکن عزت کی چاہت اعتدال سے بڑھ جائے تو یہ کیا بن جاتی ہے؟ ہوس. جیسے بعض لوگ ہر جگہ اپنی ٹانگ اونچی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریفیں ہوں، ہر جگہ ان کو آگے رکھا جائے. جو پہلے سے عزت دار لوگ ہیں اپنے آپ کو ان سے آگے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ان کو عزت دیں. دیکھو بیٹا اگر باپ سے آگے نکلنے کی کوشش کرے کہ میرے ابا کی عزت اس گھر میں بہت ہے، تو ابا کے سامنے تو میری کوئی سنتا ہی نہیں ہے بھائی، تو میں چاہتا ہوں باپ کے سامنے بھی لوگ میری سنیں. تو یہ عزت کی خواہش نہیں ہے بلکہ عزت کی ہوس ہے کہ آپ باپ کا باپ بننے کی کوشش کر رہے ہو. ایک آدمی اپنے آفیسر سے زیادہ عزت چاہتا ہے کہ میری عزت میرے آفیسر سے زیادہ ہو، تو یہ خواہش نہیں ہے بلکہ یہ بھائی جو پہلے سے قابل عزت ہے ان کو تو ان کا مقام دینا پڑے گا نا. تو ہوس بری چیز ہے. قرآن نے کیا بتایا یہود علماء کے بارے میں؟ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ. فرمایا ان یہودیوں کے علماء چاہتے ہیں کہ ان کی عزت ان کاموں پہ ہو جو کام انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں. یہ بھی ایک برائی ہے، انسان میں وہ کوالٹی ہوتی نہیں ہے، لیکن چاہتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ مجھ میں یہ کوالٹی ہے اور اس بیس پہ لوگ میری عزت کریں. تو قرآن کے الفاظ ہے فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ. ایسے لوگ عذاب سے بچ جائیں گے، اس کا تصور بھی مت کرو. آپ میں کوئی کوالٹی ہے نہیں لیکن آپ چاہتے ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ مجھ میں یہ خاصیت ہے، میں اتنا اچھا ہوں اور یہ پھر میری عزت کریں. تو عزت کروانا یا عزت کی خواہش رکھنا اچھی بات ہے، لیکن جب یہ سوچ ہوگی تو یہ لمٹ سے تجاوز ہے، یا آپ نے اپنی لمٹ حدود کو کیا کر دیا ہے؟ کراس. تو یہ ہوس کہلائے گی، یہ عزت کا بھوکا کہلائے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی اپنی بات؟ پہلے میں کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب میں الٹا کرتا ہوں نا کہ میں اگر نہیں آ رہی تو گویا میرا قصور ہے، میں نہیں سمجھا پا رہا. تو یہ تمام چیزیں حد میں ہوں تو اللہ کی طرف سے نعمتیں. تو اس کے بارے میں نبی نے فرمائی یہ دنیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دنیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا چاہتے ہو نا یہ ساری چیزیں مل جائیں تو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو. یعنی اصل فکر کیا بنا لو؟ آخرت. اور یہ ساری چیزیں پھر آخرت کے تابع ہو جائیں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ، جس نے اپنی اصل فکر آخرت کو بنا لیا، آخرت کہ پہلے جنت باقی سب چیزیں بعد میں، پہلے اللہ باقی سب چیزیں بعد میں، تو یہ ساری چیزیں خود بخود ایک لمٹ میں آ جائیں گی نا. او بھائی جب آپ کے ذہن میں اللہ کی رضا ہوگی نہیں تو پھر جھوٹ بول کے بھی اپنی عزت کرواؤ گے، ٹھوسو گے بھی طبیعت سے. روزہ تو گیا، روزہ کون رکھے گا؟ پھر تو کھائے گا نا زیادہ. کہ جب مقصد ہی دنیا ہے تو بھائی جتنے مزے اڑا لو اچھا ہے، پھر تو کھاتا ہی رہے گا، کھاتا ہی. جیسے لوگ کھائے جا رہے ہیں کہ یار دنیا میں جب رہنا ہی لائف کو انجوائے کرنے کے لیے تو کم کیوں کھائیں؟ ارے جب دنیا کا مقصد ہی مزے اڑانے ہیں تو کم کھانے میں زیادہ مزہ ہے، زیادہ کھانے میں زیادہ مزہ ہے. پھر تو بھرو بوٹیوں اور آدھی یہاں سے کھاؤ ران کی بوٹی، پھر اب چیسٹ کا مزہ لو، اب تھوڑی سی سینے کی. یہی کر رہے ہوتے ہیں نا جو بیچارہ شریف آدمی ہو تو پہلے ران کی بوٹی کو شادی میں پورا صاف کرے گا، پہلے یہ تو ختم ہو جائے. دوسرا کہے گا ایک چک یہاں سے لے لی تو اب تھوڑا سا مزہ وہاں سے بھی. وہ تکے بھی ٹرائی کر کے دیکھو، ملائی بوٹی تو رہ ہی گئی. تو وہ ہوس ہے نا، اس کو تو خواہش ہے کہ سارے مزے دنیا میں اڑا لوں. تو وہ کھانے میں اعتدال بولو بھائی نہیں. یہ بڑی اہم حدیث ہے، جلدی سے بس 2-4 منٹ میں میں اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں، اللہ کرے ہو جائے. دوسرا عزت کی جب بھوکا ہوتا ہے، اسی طرح دولت کا جو بھوکا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آخرت کو اصل بنا لیا نا تو یہ چیزیں خود بخود کیا ہو جاتی ہیں؟ لمٹ. اور اس کی خوشخبری کیا دی نبی نے؟ فرمایا اس کو 3 انعام دنیا میں ملیں گے.
جعل اللہ غناہ فی قلبی، آہا کیا خوبصورت انعام ہے اور الفاظ ہیں. اللہ اس کے دل میں غنا پیدا کر دے گا، لاپرواہی، بے پرواہی، لوگوں کا محتاج. وہ لوگوں سے یہ امیدیں نہیں لگائے گا کہ میری عزت کرو، مجھے پیسے دو، مجھے کھانا دو، ٹھیک ہے نا، مجھے میرے ساتھ تعاون کرو، میرے ساتھ یہ. کیونکہ وہ جب آخرت اصل ہے تو یہ چیزیں خود بخود لمٹ ہو گئی نا. تو لمٹ میں چیزیں تو اللہ کی طرف سے ملی جاتی ہیں. تو پہلی عزت اس کو ملے گی غنا، محتاج نہیں. غنا سے انسان کی عزت میں اور اضافہ ہوتا ہے. آپ جب مانگتے رہتے ہو نا، یار 5 روپے مل جائیں گے یار، یہ تو عزت ختم ہوتی ہے نا. حتیٰ کہ جب واقعی ضرورت بھی ہوگی نا تو لوگ نہیں دیں گے آپ کو پیسے. تو فرمایا سب سے پہلے غنا. کیا مطلب؟ سر اٹھا کے جینا سیکھ جائے گا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت. سر اٹھا کے جینا، دل کا مالدار ہو جائے گا. مالدار آدمی غریب کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، غریب کے سامنے اپنی حاجت بیان نہیں، غریب کے سامنے اپنی عزت چاہتا ہے نا. تو یہ غریب ہو کے بھی کیا بن جائے گا؟ ایسی دل کی کیفیت جیسی دولت مندوں کی ہوتی ہے. دوسرا انعام، جعل اللہ غناہ فی قلبی وجمع لہ شملا، اس کی فکروں کو اللہ جمع کر دے گا. آج کل کوئی ایک ٹینشن نہیں ہے. کسی سے پوچھنا کیوں پریشان ہو تو فون کہ کوئی ایک وجہ ہو تو بتاؤں. ہے بھائی کوئی ایک وجہ؟ ابے بھائی کیا ہو گیا؟ یہی ہوتا ہے نا. یہ میرا بچے نے بھی سیکھ لیا، بھائی کیا ہو گیا. وہ چھوٹا سا بچہ ہے بھی 4 سال کا، وہ میں آ رہا تھا تو میرے پیچھے پیچھے وہ بھی آنے لگا. چھوٹا 4 سال 3.5 سال کا ہوگا وہ، بالکل آپ نے دیکھا نا پدا سا. تو میں نے کہا بھائی کدھر آپ بیٹا گھر رہو. کہہ رہے بھائی کیا ہو گیا. مجھے اتنی ہنسی آئی، میں نے کہا اتنا سوچ، وہ بھائی ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے، وہ بھائی کیا ہو گیا. تو جمع لہ شملا، اللہ اس کی بہت ساری فکروں کو سمیٹ دیں گے. سمٹی ہوئی چیز اچھی ہوتی ہے. دیکھو کچرا بھی اگر ہو نا گھر میں پھیلا ہوا ہو تو برا لگتا ہے. سمٹ کے ایک ڈسٹ بن میں آ گیا سکون مل جاتا ہے کہ نہیں مل جاتا؟ حالانکہ کچرا ہے. کچرا ہونے کے باوجود وہ برا نہیں لگ رہا ہوتا. بھائی جھاڑو لگا کے سمیٹ کے ایک جگہ پہ جمع کر دیا اس کو تو بہت زیادہ کچرا بھی برا نہیں لگتا، اور پھیلی ہوئی تھوڑی سی چیز بھی بری لگتی ہے. کمرے میں تھوڑا تھوڑا کچرا، کچھ ادھر برا لگ رہا ہے. سمیٹ دیا اور مزید کچرا بھی لا کے ڈال دو گے نا ڈسٹ بن میں، سمٹا ہوا، وہ اتنا برا نہیں لگ رہا ہوتا. تو اللہ نے فرمایا ان کی فکریں سمیٹ دوں گا میں. صحیح ہے نا، گٹھری بنا کے رکھ دوں گا، بس یہی ہے اور کوئی فکر نہیں ہے تمہاری. اور تیسری جو ہٹو بچوں، فرمایا اتتہ الدنیا وہی راغمہ، دنیا بھی اس کے پاس دوڑتی ہوئی آئے گی ناک رگڑتے ہوئے. سمجھ رہے ہیں؟ ہر چیز لمٹ تھی نا، حدود تھی، تو ملے گی لامحدود. سمجھ رہے ہیں؟ اس نے عزت حاصل کرنے کے لیے غیر اخلاقی طریقے اختیار نہیں کیے. تو جنہوں نے غیر اخلاقی طریقے اختیار کیے ان کو اتنی نہیں ملے گی، اس کو ان سے زیادہ مل جائے گی، جبکہ یہ عزت کا بھوکا بھی نہیں ہوگا. تو ناک رگڑنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ عزت کے سامنے ذلیل نہیں ہوگا، عزت اس کے سامنے ذلیل ہوگی. ہائے ہائے کیسے دل میں اتاریں بات. پیسے والا آدمی جو ہوس ہوتی ہے وہ پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے، پیسے کا بھوکا ہے، پیسے کے سامنے ذلیل ہوتا ہے. لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا پیسہ کمانے کے لیے. لوگ کہتے ہیں نا گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے، پیسے کمانے کے لیے گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں. عزت دار لوگوں کو ذلیل اور ذلیل لوگوں کو عزت دینا شروع کر دیتے ہیں. مفاد ہے بھائی. لیکن آپ نے فرمایا اگر آخرت کو اصل بنا لیا تو پیسہ اس کے پیچھے آئے گا ناک رگڑتے ہوئے. کیا مطلب؟ پیسہ اس کے سامنے ذلیل ہوگا، یہ دولت کے سامنے ذلیل نہیں ہوگا. حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے واقعہ سناتا ہوں نا. ملک کے وزیر اعظم گئے ان کے پاس، بہت بڑی رقم دی، بہت بڑی رقم. تو حضرت نے ٹھکرا دی، بولا سیروزہ چاہیے. کیا چاہیے؟ 3 دن. اس نے کہا کہ حضرت اتنی بڑی رقم دینے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا. سمجھ رہے ہیں؟ قبول کر لیں. یہ موقع زندگی میں کبھی کبھار گویا کہنا یہ چاہتے تھے. تو حضرت فرمایا اتنی بڑی رقم ٹھکرانے والا بھی آپ کو مارکیٹ میں، مارکیٹ تو میں بول رہا ہوں ٹھیک ہے نا،
اتنی بڑی رقم ٹھکرانے والا بھی آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملے گا. سمجھتے ہو؟ تو جیسا استغنا ہوتا ہے اسی حساب سے پیسہ بھاگتا ہے. ہم پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ذلیل کر دیا اپنے آپ. دیکھو نا, دکانوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں کپڑا بیچنے, باجی باجی ادھر آئے نا, بیٹھے نا. او بھائی جا یار, تو نے کپڑا ڈسپلے پہ لگا دیا, جس باجی کو دیکھنا دیکھ لے گی ہے. تو یہاں کوئی پکوڑے کی دکان تھوڑی کھول کے بیٹھا ہوا ہے. وہ آئی اسی لیے کہ کپڑا خریدنا ہے اس نے, لیڈیز کپڑا, تو لیڈیز کپڑے کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے. باجی باجی, مولوی صاحب, صوفی صاحب ادھر آئے. وہ تھان پہ تھان دھڑا دھڑ کھولے جا رہا, ایک نفسیاتی اثر ڈالنے کے لیے نا, کہ اگلا بولے. ہم تو بھائی کنفیوز ہو جاتے ہیں, کبھی کپڑا لینے جائیں نا, ابے نہیں کھولا, نہیں کھول کے دے, اتنے کھول دے. آدمی کہتا ہے یار اب نہیں لیا تو یہ بولے گا اس کو تمہارا باپ لپیٹے گا یہاں بیٹھ کے. معذرت کے ساتھ تھوڑی سی ابیوز لینگویج استعمال کر رہا ہوں, لینا نہیں تھا تو یہ کیا کون لپیٹے گا. یہ نفسیاتی اثر ڈالتے ہیں. اتنے تھان کھلوا دی اور لے ایک بھی نہیں رہے, تو آدمی مروت میں آ کے لے ہی لیتا ہے. یار اب کیا, یہ گھٹیا طریقہ ہے پیسہ کمانے کا بھائی. ٹھیک ہے آپ تھان تو کھولیں کسٹمر کی سہولت کے لیے, اس کو غیر اخلاقی طریقوں سے گھسیٹنے کے لیے یہ پھر پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہو آپ. پھر جو لفاظی ہوتی ہے تاجروں کی آپ دیکھو, یہ آپ کو یہیں سے ملے گا, کہیں اور سے تو ملے گا نہیں. آپ چونکہ آپ تو مفتی صاحب ہیں, اچھا آپ کے لیے تو آپ کے لیے اسپیشل ریٹ ہیں, حالانکہ وہ 100 آدمیوں کے لیے وہی ریٹ ہوتے ہیں. ایک دفعہ میں نے کوئی بائک کے لیے نا کچھ پارٹس خریدنے تھے, تو وہ مجھے ایک اس نے پارٹ فروخت کیا. میں نے کہا کتنے کا؟ کہہ رہے ہیں آپ کے لیے مثلاً 100 روپے کا. تو میں متاثر ہوں, میں نے کہا چلو داڑھی دیکھ کے تھوڑا سا خیال کر رہا ہوگا, 200 کی چیز ہوگی. آپ کے لیے کتنے کا ہے؟ 100 روپے کا. جب بھی میں پھر اسی دکان سے چیزیں خریدا کرتا تھا, وہ کوئی بھی نہیں جانتا اس دکان والے کو, وہ اس لیے کوئی غیبت نہیں ہے اس میں, اور وہ دکان والے کا بھی کوئی رابطہ نہیں ہے, وہ بھی نہیں جانتا. بہت پرانا واقعہ ہے, 20 سال تو کم از کم ہو گئے ہوں گے. تو آپ کے لیے اتنے کا. پھر مجھے پتا چلا یہ ہر ایک سے یہی کہتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے لیے. اور دکانداروں کی عادت ہوتی ہے کہ بھی آپ کو میں اتنے میں دے دوں گا, اور وہ سوچ رہے ہوتے ہیں جھوٹ بھی نہیں بول رہے ہم, تو آپ کو اتنے میں ہی دے دوں گا نا, اور کیا مطلب ہے اس کا. وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ میرے لیے. اور انسان پتہ ہے کیا ہے, اپنی تعریف کے معاملے میں بہت جلدی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. کوئی بھی آپ کی تعریف کرے نا کہ آپ میں یہ بڑی اچھی کوالٹی